چاہیے، مجھے میری قوم کے لیے سید چاہیے، سادات چاہیے جو قوم کی سیادت کریں، قیادت کریں۔ امام نماز کا امام نہیں ہے، قوم کا اور ملت کا قائد ہے، سید القوم ہے۔ اب سید قوم کو خادم بننا پڑے گا تو سید قوم ہوگا۔ اس نے امامت تو کر لی، سیادت چھوڑ دی، سیادت چھوڑ دی تو قیادت بھی گئی اور امامت بھی نوکری ہو گئی۔ ضرورت ہے انقلاب کی، اور انقلاب آتا ہے افراد سے۔ افراد کو تیار کرتے ہیں قائدین، اور قائد نکل کے آتے ہیں ملت میں سے۔ یہ تو بہت قیمتی آدمی ہیں، یہ آپ کو فری میں مل گئے۔ ایک مہینے کا 20 لاکھ روپے ان کو یہ چارج کریں تو سستا ہیں، پھر بھی سستے ہیں، کیونکہ جو اسپرٹ یہ پیدا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ریسیور ہو۔ کوئی آدمی چھلنی لے کے آئے گا تو بتاؤ اس میں روح افزا کیسے ٹکے گا؟ بندہ روح افزا بانٹ رہا ہے، آپ چھلنی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا ملے گا آپ کو؟ تو آپ کے پاس برتن ہونا چاہیے، جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ فیصلے ہمارے پاس، ہماری ملت کے پاس ایموشنز پہ ہوتے ہیں، ریالٹی پہ نہیں، حقائق کے اوپر نہیں ہوتے بلکہ جذبات پر۔ جو قوم جذبات پر فیصلے کرے گی ریالٹی کو اگنور کر کے، وہ قوم کامیاب کیسے ہوگی؟ جذبات ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں، غم اور خوشی، نفرت اور محبت، مایوسی اور ولولہ جوش، یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ فیصلہ جو ریالٹی کی بنیاد پر کیا جائے، حقائق کی بنیاد پر کیا جائے، اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہی پڑے گی۔ میں اپنے سب ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا دو کہ رات میں کتنی مرتبہ آنکھ کھلی بے چینی کی وجہ سے؟ اگر آنکھ نہیں کھل رہی ہے بے چینی کی وجہ سے، اور نیند نہیں بھاگ جاتی ہے 2 بجے 3 بجے، کسی دن کم سے کم روزانہ نہ صحیح، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ آپ ملی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ڈرامے بازی کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یا واقعی فکر مند ہے؟ اپنے آپ کو آزمانے کا، تولنے کا طریقہ ہے نا، تول لیجئے۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ نہیں کھڑے ہیں تو وہاں کھڑا ہونا ہے، اس کھڑے ہونے کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ تیار کر لیا تو راستہ، منزل، مشکلیں سب آسان ہو جائیں۔ آپ کو یہ بلڈنگ بنانی ہے، اوپر سے کیسے بنائیں گے آپ کو نیچے سے بنانی پڑے گی نا۔ کام کہاں سے ہوگا؟ نیچے سے ہوگا۔ نیچا کون ہے؟ سب سے نیچے شروعات کہاں سے کریں گے آپ؟ گاؤں سے، محلے سے۔ اپنے گاؤں سے کرنا پڑے گا یا اپنے گاؤں کے پڑوس کے گاؤں سے کرنا پڑے گا؟ اگر آپ محلے کے رہنے والے تو بھی آپ کو گاؤں میں جانا پڑے گا، یا محلے میں پڑوس کے محلے سے کرنا پڑے گا۔ آپ کا محلہ نہیں سدھرے گا، آپ کا گاؤں نہیں سدھرے گا، تو ملک کے مسلمان کیسے سدھریں گے؟ کوئی راستہ شارٹ کٹ نہیں ہے، انفرادی زندگی میں بھی کوئی راستہ شارٹ کٹ نہیں ہے، کبھی یاد رکھیے گا اس بات، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یا تو آپ چور ہیں یا آپ ایماندار ہیں۔ اگر آپ چور ہیں تو آپ کے لیے شارٹ کٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن عزت کے راستے بند ہیں۔ یا آپ ایماندار ہیں تو آپ کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں، آپ کو ہمیشہ لمبا راستہ چاہیے۔ اچھا، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، خدا نخواستہ، پھر بھی ہم کو کامیاب ہونا ہوتا ظاہری زندگی میں، دنیا میں، تو کیا کوئی راستہ شارٹ کٹ کا ہے دنیا کے لیے؟ دنیا داروں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، کسی کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اور جو شارٹ کٹ مارتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل کو ٹھیک کر لیجیے، دل ٹھیک ہوگا، منور زمان صاحب سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور یہ اپورچونٹی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کہ ان کے جیسے لوگ مل جائیں۔ انہوں نے آپ لوگوں کی اور ملت کی ضرورت کو محسوس کر کے اپنی طرف سے پیشکش کری اور اویلیبل ہو گئے۔ موسم، ماحول، آرام، راحت، گھر، بچے، سسٹم سب چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے۔ ناقدروں کو تو چیزیں ملا نہیں کرتی، آپ کو قدر کرنی پڑے گی۔ قدر کریں گے تو فائدہ اٹھا لیں گے، نہیں قدر کریں گے تو فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اچھا، ناقدروں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہی مہر رکھ دی ہے،
قدردان لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ تو بہانے ہزار ہیں. مجھے نزلہ ہو گیا، مجھے زکام ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا. جی نہیں، ہماری لڑائی تو ہماری خود سے ہے، دوسرے کسی سے نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے لیے، ہمارے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر. ہماری لڑائی کسی اور سے نہیں ہے، ہماری لڑائی تو ہماری خود سے ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ بھی آئے تو اپوائنٹمنٹ مانگ کے آئے بنا. آپ کو خود سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے. خود سے ملاقات کا سب سے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب آدمی ذکر کر رہا ہو. بس اسی وقت ملیں گے ہم آپ سے. ہم اپنے آپ کو کہہ دیجئے کہ تم سے اب میں نہیں ملوں. کہہ سکتے ہیں. جن لوگوں کی یہ انشاءاللہ لمبی ہو گئی ان کو زندگی کا مزہ آ جائے گا. تکلیف میں مزہ ہے، آرام میں مزہ نہیں. آرام میں بہت مزہ ہے لیکن تکلیف میں اس سے زیادہ مزہ ہے. بولنے میں بہت مزہ ہے لیکن خاموش رہنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے. کھانے میں بہت مزہ ہے لیکن بھوکے رہنے میں اس سے اور زیادہ مزہ ہے. تو یہ 4 لین ہائی وے ہے. اب کتنا تیز دوڑ سکو گے تمہارا کام ہوگا، ڈیپینڈ کرے گا تمہارے اوپر. کیا آپ کیا سوچتے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں یا زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لے کر کے آنی ہے؟ آپ میں انقلاب نہیں آئے گا تو پھر قوم میں کیسے انقلاب آئے گا؟ انقلاب آئے گا تو تعمیر ملت ہوگی. اور سنیے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کی آخرت ہے، یہ آپ کی موت ہے. یہ خدا کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ہے یہ آپ کے لیے. یہ دنیا نہیں ہے جو آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، زبان سیکھ رہے ہیں، آپ کو تربیت کی کوشش کری جا رہی ہے. یہ آخرت ہی کے لیے ہے، دنیا کے لیے کچھ نہیں. البتہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو بدلے میں عزت ضرور عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو. شاعر نے کہا، کارواں کو منزلوں کا انتظار ہے. کارواں کو منزلوں کا انتظار ہے. میں کہتا ہوں منزلوں کو کارواں کا انتظار ہے. اللہ میاں انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کا دروازہ بند نہیں کھلا ہوا ہے، وہ آپ کے انتظار میں ہے. تبھی تو فرمایا کہ تم 1 قدم چلو گے تو میں 10 قدم چلوں گا. تم 1 قدم چلو گے تو میں 10 قدم چلوں گا. آپ کو 1 قدم چلنا ہے بس، پھر تو وہ آپ کو اپنی رحمتوں سے گھیر لیں گے. ہم ان کے شکر گزار ہیں، بہت احسان مند ہوں. میں ذاتی طور پر بہت احسان مند ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، آگے بھی آپ لوگوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے، آگے بڑھانے کے راستے. اور آدمی کو جج مت کیا کرو پلیز. کبھی کسی آدمی کو ججمنٹل مت بنو. ججمنٹل سمجھتے ہیں نا؟ آدمیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا. مثلا کوئی کہے گا یہ تو فوٹو بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. ہاں بنانے دیجئے آپ ان کو، اس لیے کہ ان کو لاکھوں لوگوں تک پہنچنا. آپ ان کو ان کا کام کرنے دیجئے، آپ جج مت کیجئے ان کو. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. آپ تو ان کے بارے میں وہی رائے رکھیے جو آپ اپنے بارے میں رکھنا چاہتے ہیں. دوسروں کو دیکھنا بند کر دیجیے، اپنے آپ کو دیکھیے. جو چیز آپ دوسروں میں تلاشتے ہیں وہ اپنے میں تلاشیے، اور جو اپنے بارے میں سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں سمجھنا شروع کر دیجیے. بدل دیجیے اپنے آپ کو، جگہ بدل لیجیے. آپ ان کی جگہ پہ آ جائیے اور ان کو اپنی جگہ پہ رکھ لیجیے. اس معاملے میں جہاں ججمنٹل، پوری قوم میری ججمنٹ کرنے لگی. انہوں نے یہ کہا تو اچھا اس لیے کہا ہوگا، انہوں نے یہ کیا تو اچھا اس لیے کیا ہوگا. نو، آپ نہیں جانتے، اللہ میاں جانتا ہے. آپ اللہ میاں بن رہے ہیں، بن سکتا ہے کوئی؟ پھر کیسے جج کر سکتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھ کر بھی جج نہیں کیا جا سکتا. کئی مرتبہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کا معاملہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بس